ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آئے گی. لوگ نا مولویوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. ہم بیوقوف ہوتے ہیں نا تو ہمارے اتنے بچے نہیں ہوتے, سمجھ رہے ہو, ہماری اتنی بیگمات نہ ہوتی. بیوقوف آپ لوگ ہو جو ان کی باتوں میں آ گئے ہو, اپنی خوشیوں کو بھی برباد کر دیا, خاندانوں کو بھی تباہ کر دیا. سب سے زیادہ محبت مرد کو عورت سے ملتی ہے. آج ڈپریشن کے لیے کیا کچھ ڈپریشن ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے, وہ کیا ہے؟ عورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو, جو جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈس ہیں. دیکھو, گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. وہ ڈپریشن کم نہیں, ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا مرد کو کہ یہ میری ہے, جب تک میں طلاقیں نہیں دوں گا, خلا کے پیپر پہ سائن نہیں کروں گا, یہ کہیں جا نہیں سکتی, اس کا جانا انلیگل ہوگا. یہ چیز مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. اب یہ پتا ہے کہ میری ہے یہ, ورنہ آپ کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو وسیم اچھا لگ رہا ہے, کبھی غفار اچھا لگ رہا ہے, گرل فرینڈ میں تو یہی ہے نا. تو یہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں جا کے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے دیکھ لو جا کے آپ. عورت کو بھی جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں جا نہیں سکتی, سوال پیدا تو عورت تو پابند ہو گئی نا, اس کو کیسے سکون ملے گا جب اس کے پاس ایک دوسرے مرد کا آپشن ہمیشہ کے لیے ختم. اس کو بھی اب نبھا کر کس کے ساتھ کرنا ہے پتا ہے بھائی, اب میرے مقدر میں کون ہے, یہ ہے. اب اس کو بھی یہاں سکون ملے گا جب آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا. دیکھو بوفے میں جا کے ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. آدمی کہتے ہیں بریانی کھاؤں یا کباب کھاؤں یا میں وہ کھاؤں, ابے بٹیر کھاؤں, کیونکہ کل پشاور والوں نے بٹیر کھلایا مجھے. پشاور میں نے چپلی کباب دیکھا گول قسم کا. میں نے کہا بھائی یہ چپلی کباب بڑا اچھا بنتا ہے نا وہاں, تو یہ ڈیزائن کیوں چینج ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ایسا ہی. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے نا کراس بریڈنگ کی ہے چپلی کباب کے ساتھ, یہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایسا چپلی کباب وجود میں آیا ہے. ورنہ چپلی کباب کو تو کہتے ہی چپلی اس لیے کہ چپل کی طرح ہوتا ہے نا, وہ ایسے چپٹا ہو. فارمی مرغیوں کی نسلیں چینج ہو گئی, ہر چیز کی چینج ہو گئی, کباب کی بھی نسل بھی. اس کو میں نے کہا شامی کباب کے ساتھ کراس بریڈنگ ہوئی ہے اس کی, یا کوفتے کے ساتھ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ نہ پورا چپٹا تھا نہ کوفتے کی طرح گول تھا, بیچ کی کوئی. تو یہ کوفتے کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ذائقہ بہرحال اس کا وہی تھا. ابھی کراس بریڈنگ میں خالی شکل چینج ہوئی ہے, اگلی نسل میں چپلی کباب کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار جو روایتی کھانا ہے نا پشاور کا, اس کو تو ویسے ہی رہنے دو میرے بھائی. اس کو اگر کراس بریڈنگ کر کے کوئی نئی چیز بنانی ہے تو اس کو نام کچھ اور دے دو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا خیر, کہاں سے بات چل رہی تھی؟ ہاں, بوفے میں جاؤ تو ٹینشن کم نہیں ہوتی. تبھی بوفے میں لوگ کبھی کبھار جاتے ہیں ویسے ہی کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یا ٹرائی کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو اور ایک قسم کا کھانا آپ کے سامنے آ جائے اور وہ آپ کا مرغوب ہو, آپ کی مرضی کا ہو, تبھی بیگم اپنی مرضی کی ہو تو پھر سکون دے گی. اگر کسی نے لا کے پہنا دی ہے پھر تھوڑی, یا بعض دفعہ کوئی لا کے نہیں پہناتا, خود پہن جاتی ہے, وہ الو بنا لیتی ہے کوئی. بعض فیس بک پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو خیر, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا حل کس چیز میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ٹینشن میں تھے, تو یہ لبرل لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ان کمبختوں کی 35 40 سال پڑھائی لکھائی میں عمر گزر جاتی ہے. یہ تو ڈپریشن کے پورے کنستر ہیں میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ خدا نے جو ڈپریشن دور کرنے کے لیے بیوی کو پیدا کیا تھا اس سے یہ دور رہتے ہیں, اور ڈپریشن بڑھانے والی چیزیں جس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے اس سے یہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو اس پہ, یہ لوگ جب آتے ہیں نا میرے پاس کہ ٹینشن, میں کہتا ہوں ابھی تو زندہ کیسے بھائی, تجھے تو مر جانا چاہیے. نیچر سے بغاوت کرنے والا کبھی سکون میں نہیں ہوتا. پھر انسان کو ایک ٹائم پہ اولاد چاہیے, بیٹے بیٹیاں چاہیے, وہ نہیں ملے وہ 100 دفعہ کہے گا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, وہ ٹینشن میں ہوگا. دیکھو ایک خاندانی بات کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ڈپریشن یہ بڑی عجیب بیماری ہے, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ, وہ بتائے گا. آپ ڈپریشن کا اظہار نا, لوگ بعض دفعہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا ہم ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, حالانکہ وہ ڈپریشن کے
پیشنٹ ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دھوپ کی وجہ سے میرا ماتھا گرم ہو رہا ہے. تھرمامیٹر لگائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر آپ کا اندر کا بڑھ گیا ہے. تو اسی طرح کسی سمجھدار کے پاس آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایب نارملٹی ہے نا, بلا وجہ ہنس رہے ہیں, بلا وجہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, بلا وجہ مشہور ہونے کا شوق, ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, آگے گھس رہے ہیں, یہ بھی بہت دفعہ, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ, بہت دفعہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کسی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ایب نارملٹی والی کیفیات ہوتی ہیں اس کی, وہ کچھ ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بعض لوگ بہت خوش نظر آئیں گے, یعنی ایسے خوش نظر آئیں گے کہ وہ اتنا خوش کوئی ہوتا نہیں ہے, حقیقت میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. وہ بتکلف ہنسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بات بات پہ, کیونکہ ان کو ٹینشن نے اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے. ان کو ہنسی کا کوئی موقع ملے نا تو وہ نارمل نہیں ہو رہے تھے, بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے مختلف اظہار ہیں. یعنی تو آج کی دنیا میں اکثریت, اگر میں حلفیہ کہوں نا, اکثریت ڈپریشن کی مریض ہے, تو میری یہ بات غلط نہیں ہو. نارمل میں نے صرف علماء اور بزرگوں میں ہی دیکھے, معذرت کے ساتھ, یہ دینداروں میں دیکھیں, ورنہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کھسکاوا ہوگا. ٹھیک ہے, پورا سیٹ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے فرما جو فریم ہے نا وہ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف ہی نہیں ہے. جو تمیز کی ایک زندگی تھی, بالغ ہوتے, نکاح کرتے, بیوی ہوتی, بچے ہوتے, صحیح ہے نا, پھر کمانے کی فکر کرتے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے, مرتے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرتے. بھائی جو کما لیا ٹھیک ہے, نہیں کما لیا تو پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, کسی کے پاس پیسہ آ گیا, کسی کے پاس نہیں آیا تو نہیں آیا, تو وہ کہہ رہے چلو یار ہم غریب ہی ہیں, ہمارے غریب خانے میں کبھی تشریف لائے, بس یہ کہہ کے انجوائے کرتا تھا لائف کو. اب تو بھائی ایسا پاگل ہو گئے ہیں یار, دیواروں اینٹوں سے ایسا دل لگا لیا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ اس کی ٹینشن میں جائے گا. جس کے پاس دولت آ گئی وہ شو مارتے مارتے ہی نہیں تھکے گا, کیونکہ جب عزت ذلت کا معیار دولت ہے. کل میں کسی سے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار آئی فون زیادہ اچھا ہے یا سیمسنگ, کوئی ماہر تھا, ماہر فونیات, تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا میں اس سے نالج بہت لیتا ہوں. تو میں نے کہا یہ بڑے لوگ اس میں بڑا مناظرے ہوتے ہیں, جی آئی فون ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپلیکیشن بڑی مشکل ہے, کوئی کہتا ہے نہیں سیمسنگ ہونا چاہیے وہ آسان ہے, کوئی کہتا ہے نہیں آئی فون ہے, کوئی کہتا ہے نہیں جی ششکیں ہیں بس, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے, پشاور کی بات کر رہا ہوں, اس نے مجھے بولا مصعب جو بھی آپ کو آئی فون والا نظر آئے گا نا جیب میں یوں کر کے نکالا ہوا ہوگا, یہی اس کی علامت ہے کہ یہ آئی فون والے سائی کی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا سارے سائی کی ہوتے ہیں, کہہ رہے ان کو پتہ ہے مشکل ہے, اس کی اپلیکیشن کیا ہے, بہت مشکل ہے, چیزیں آسانی سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی, ہر اپلیکیشن کی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور لیکن پھر بھی اتنے مہنگے مہنگے فون رکھ کے, اچھا جتنے وہاں آئی فون والے بیٹھے ہوئے تھے نا سب نے جیبوں سے باہر نکالا ہوا تھا, اور واقعی یہی اسٹائل تھا, آدھی آدھی جیبیں تھی اور 3 کیمرے جو ہوتے ہیں نا وہ نظر آ رہے تھے. میں نے یوں کر کے دیکھا, سیمسنگ والوں نے سب نے, میں نے بھی سیمسنگ نے یہاں جیب میں رکھا ہوا تھا. میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کو, مجھے کیا پتا بھائی موبائل میں آئی فون اچھا ہے یا سیمسنگ اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آئی فون ہے, کچھ کے لیے سیمسنگ ہے, یعنی اینڈرائڈ ہے, تو وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کیونکہ آئی فون کی ایک مانگ ہے نا سوسائٹی میں, تو اکثر آپ کو آئی فون والے ڈپریشن کے بولو مریض نظر آئیں گے. ان کو یہ شوق ہوگا یہ دکھائیں جس سے میری سوسائٹی میں کیا ہو, عزت. اب آپ بتاؤ یار, تم جب عزت ذلت کا معیار ان چیزوں کو بناؤ گے نا, تھوڑی سی عزت ہو جائے گی, اس کے بعد